الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير ربی جتنی علم ہے پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے آپ کے علم میں ہے ہماری آن لائن کلاسز کا آج 5واں دن ہے ہم پہلا جائزہ دیکھ رہے تھے جس میں ہم جو ہے وہ پیچھے جو ہم نے 5 سبق پڑھے ہوتے ہیں اس میں ہم ریویو لیتے ہیں کہ ہم نے اسباق میں کیا پڑھا ہے اور ہمیں کہاں تک وہ سمجھ آئے ہیں ہمارا آج کا اصل ہے درخواست لکھنا سیکھیں درخواست کہتے ہیں کسی بھی بڑے آدمی کو یا شخص کی طرف سے جب آپ کوئی بھی کام ہو کوئی یا کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو گزارش کے انداز میں بیان کرتے ہیں یہ درخواست کہلاتی ہے تو یہ درخواست لکھنا سیکھیں گا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات بیان کرنا کیونکہ بڑے آدمی کے ساتھ جب ہم کسی بھی قسم کی کوئی بات کریں گے کوئی گزارش کریں گے تو اس پہ ادب و احترام جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہوگی تو تو یہ درخواست لکھنا سیکھنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے ان کے سامنے ادب اور احترام سے رکھ سکیں اس کے بعد اپنے کام کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا جو کام ہے پیج نمبر 53 آ جائیں کوشچن نمبر 11 ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام حصول سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست لکھیں تو حصول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یعنی کہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ تو اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے ایک تو یہ کہ جیسے والد صاحب کا جو ہے وہ ہرون آباد سے لاہور یا اسلام آباد انتقال ہو گیا ہے ٹھیک ہے انتقال مطلب ٹرانسفر ہو گیا ہے تو منتقل ہو گئے ہیں یہاں سے وہاں یا شفٹ ہو گئے ہیں تو شفٹ ہونا ہے تو اب ظاہری بات ہے اگر والد صاحب جا رہے ہیں تو فیملی بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر وہاں جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ ایک ریزن ہے مطلب بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں کہ تو کوئی بھی ریزن آپ جو ہے وہ اس میں بنا سکتے ہیں تو بہرحال اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ درخواست کا پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے درخواست جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے شروع میں جو ہے وہ بعض بچے جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ خدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں تو یوں نہیں ہوتا جناب لکھیں گے آپ یا پھر صاحب لگائیں گے تو دونوں میں سے ایک جو ہے وہ چیز اس میں ہوگی یعنی یوں لکھیں گے آپ خدمت جناب پرنسپل خالد پبلک ہائی اسکول یا پھر یوں لکھیں گے کہ بخدمت جناب سوری بخدمت پرنسپل صاحب خالد پبلک ہائی اسکول اس کے نیچے والی لائن کے درمیان میں آپ جناب علی لکھیں گے اور اس کے بعد دتائیہ کی علامت لگائیں گے بہرحال یہ پیٹرن ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اور آپ نے پچھلی جماعت میں بھی اس کو اچھے طریقے سے کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ اپنی بات بیان کریں گے جناب علی اس کے بعد نیچے والی لائن میں تو آخر میں جب بعض بچے جو ہیں وہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ کی نوازش ہے ہوگی یہ کہاں لکھتے ہیں تو یہ آپ اب جب آپ کی یہاں درخواست ختم ہو رہی ہے جہاں آپ کی بات ختم ہو رہی ہے بالکل اسی کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس سے نچلی لائن کے بالکل بائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں جہاں ہم العارض لکھتے ہیں تو آپ کی نوازش ہوگی کے بعد آپ العارض لکھیں گے اور العارض کے نیچے پھر آپ اپنا نام لکھیں گے بعض بچے الف بے جیم لکھتے ہیں تو الف بے جیم کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں جو ہے وہ ہم نے اپنی شناخت چھپانی ہوتی ہے یعنی یہاں جہاں ہم نے اپنی آئیڈینٹی چھپانی ہوتی ہے جیسے پیپرز میں آپ کو فائنل ایگزام میں کہا جاتا ہے نا اپنا نیم نہیں لکھنا اپنے رول نمبر لکھنا ہے صرف تو وہاں جہاں جہاں آپ کا نیم آتا ہے تو وہاں آپ اپنا نیم نہیں لکھتے جیسے درخواست میں آ جاتا ہے یا خط میں آ جاتا ہے تو وہاں پھر الف بے جیم لکھ دیتے ہیں ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اپنا نیم ہی لکھا کریں ٹھیک ہے اور وہاں بعض بچے جو ہے وہ لارج بھی لکھ دیتے ہیں اور پھر درخواست گزار بھی لکھ دیتے ہیں اس کے نیچے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو آپ العارض لکھیں گے یا درخواست گزار لکھیں گے کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ کام تھا ایک چھوٹا سا سوال تھا تو اس میں آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے دھیان سے لکھنا ہے آپ نے اس چیز کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ہوم ورک جو ہے وہ آج کا اس میں درخواست کا پیٹرن جو ہے وہ لکھنا ہے پیٹرن یعنی کہ اس میں صرف آپ جو ہے وہ شروع کی 2 لائنیں اور آخر میں جو ہے وہ لارج وغیرہ لکھتے ہیں وہی لکھیں گے درمیان میں جو اس کی جو ہے وہ آپ کی بات جو آپ کی درخواست ہے وہ نہیں آپ لکھیں گے بس ایک پیٹرن آپ نے لکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ شروع کیسے کرتے ہیں اور اختتام کیسے کرتے ہیں بس یہی ہمارا آج کا کام تھا
تو اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، اور اپنے لیے، اپنے والدین، اساتذہ، اپنے ادارے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔